کبھی اپنے محسوس کیا ہے کہ زندگی اچانک بدل جاتی ہے؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے مگر پھر ایک عجیب سی بے چینی دل میں اتر آتی ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، دعا کرتے ہوئے آنکھیں خشک رہتی ہیں اور اندر ایک خاموش خوف محسوس ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اسے بدقسمتی سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں یہ ہمیشہ سزا نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش وارننگ ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو بغیر بتائے چھوڑتا نہیں بلکہ اسے سنبھالنے کے لیے اشارے دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان اشاروں کو دنیاوی پریشانی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو ظاہر کرتی ہیں کہ شاید اللہ آپ کو روکنا چاہتا ہے، جگانا چاہتا ہے اور آپ کو اس راستے سے واپس بلانا چاہتا ہے جس پر چل کر انسان خود کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے پہلی وارننگ دل کی کیفیت سے شروع ہوتی ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو قرآن سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، مگر جب دل سخت ہونے لگتا ہے تو عبادت بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے تو ہیں مگر سکون نہیں ملتا، ذکر کرتے ہیں مگر دل حاضر نہیں ہوتا۔ یہ حالت اچانک نہیں آتی بلکہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دل کا سخت ہونا اللہ کی ناراضگی کی ابتدائی نشانی ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھیں یہ آخری فیصلہ نہیں بلکہ ایک موقع ہوتا ہے۔ اللہ بندے کو موقع دیتا ہے کہ وہ واپس آ جائے۔ اگر انسان اسی وقت خود کو بدل لے تو یہی وارننگ رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان غفلت جاری رکھے تو پھر مشکلات بڑھنے لگتی ہیں تاکہ بندہ رک کر سوچے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بار بار ایک ہی مسئلے میں پھنس جاتا ہے، کوشش کرتا ہے مگر کامیابی نہیں ملتی، تعلقات ٹوٹتے ہیں، منصوبے ناکام ہوتے ہیں اور راستے بند ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ ہم فوراً لوگوں قسمت کو الزام دیتے ہیں مگر بعض اوقات یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ اس راستے کو بند کر دیتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے مگر اللہ اس کا انجام جانتا ہے۔ جب ایک دروازہ بار بار بند ہو تو شاید یہ اشارہ ہو کہ آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ سزا نہیں بلکہ حفاظت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو ایسے راستے پر نہیں چھوڑتا جو اسے تباہی تک لے جائے۔ ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ گناہ آسان لگنے لگتے ہیں۔ شروع میں انسان کو غلط کام کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے مگر آہستہ آہستہ وہی کام معمول بن جاتا ہے۔ ضمیر کی آواز کمزور ہو جاتی ہے اور انسان خود کو درست ثابت کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بندے کو چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کے ذریعے جگاتا ہے۔ کبھی دل بے چین ہو جاتا ہے، کبھی اچانک کوئی نصیحت سننے کو ملتی ہے، کبھی کسی واقعے سے انسان چونک جاتا ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتے بلکہ اشارے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے واپس آنے کا۔ جو شخص اس لمحے رک جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو نظر انداز کرے وہ مزید دور چلا جاتا ہے۔ زندگی میں سکون کا ختم ہو جانا بھی ایک اہم وارننگ ہو سکتی ہے۔ بظاہر سب کچھ موجود ہوتا ہے، پیسہ، موبائل، دوست، مصروفیات، مگر دل خالی محسوس ہوتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، خوشی عارضی لگتی ہے اور ذہن ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر کمی کہاں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس خلا کو پورا نہیں کر سکتی۔ یہ بے چینی دراصل ایک دعوت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف واپس آئے۔ اللہ انسان کو کھونے نہیں دیتا بلکہ دل میں خلا پیدا کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو تنہائی کے ذریعے بھی جگاتا ہے۔ دوست کم ہو جاتے ہیں، لوگ دور ہو جاتے ہیں اور انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ ہم اسے بدقسمتی سمجھتے ہیں مگر اکثر یہی وقت انسان کی اصل تبدیلی کا آغاز بنتا ہے۔ تنہائی میں انسان اپنے آپ کو سنتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور پہلی بار سچی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کئی لوگ اپنی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی تنہائی کے دوران لائے، کیونکہ جب شور ختم ہوتا ہے تب انسان کو اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ تنہائی دراصل سزا نہیں بلکہ ایک خاص دعوت ہو سکتی ہے۔ ایک بڑی وارننگ یہ بھی ہے کہ انسان نصیحت سن کر متاثر نہ ہو۔ پہلے جو بات دل کو ہلا دیتی تھی وہ اب عام لگنے لگتی ہے۔ یہ حالت خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ دل کی حساسیت کم ہو جاتی ہے، مگر یہاں بھی اللہ امید ختم نہیں کرتا۔ کبھی اچانک کوئی واقعہ، کوئی حادثہ یا کسی قریبی شخص کی نصیحت انسان کے دل کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ یہ لمحے اللہ کی رحمت کے دروازے ہوتے ہیں۔
اگر انسان ان لمحوں کو پکڑ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ کی وارننگ ہمیشہ سختی کی شکل میں نہیں آتی، کبھی یہ نعمتوں کے ذریعے بھی آتی ہے۔ جب انسان کو مسلسل کامیابی ملتی ہے مگر وہ شکر ادا نہیں کرتا تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ نعمت کو یاد رکھتا ہے یا نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ اگر انسان شکر نہ کرے تو دل مزید دنیا کی طرف جھک جاتا ہے۔ اس لیے ہر کامیابی کے بعد رک کر شکر ادا کرنا ضروری ہے تاکہ انسان غرور سے بچ سکے۔ بعض اوقات دعا کا دیر سے قبول ہونا بھی ایک پیغام ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اللہ سن نہیں رہا مگر حقیقت میں اللہ بندے کو قریب لانا چاہتا ہے۔ دعا کی تاخیر انسان کو بار بار اللہ کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی جھکنا اصل کامیابی ہے، کیونکہ مقصد صرف دعا کا پورا ہونا نہیں بلکہ بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا ہے۔ انسان کی زندگی میں اچانک آنے والی آزمائشیں بھی بیداری کا ذریعہ بنتی ہے۔ بیماری، نقصان مشکل وقت انسان کو حقیقت یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے۔ یہی لمحے انسان کو اللہ کے قریب لے آتے ہیں۔ اگر انسان صبر اختیار کرے تو یہی مشکل اس کی روحانی ترقی بن جاتی ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ وہ بندے کو بار بار موقع دیتا ہے۔ ہر صبح ایک نئی شروعات ہے، ہر نماز ایک نیا موقع ہے، ہر سچی توبہ پرانے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ اللہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوتا جب تک انسان خود دور نہ ہو جائے۔ جب انسان اللہ کی وارننگ کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ نماز میں سکون آتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور گناہ بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہی اصل کامیابی ہے کیونکہ تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ توبہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کا فیصلہ ہے۔ جب انسان سچائی سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے ماضی کو بھی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مایوسی کی کوئی جگہ نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ سمجھانے میں وقت دیتا ہے۔ جو شخص اشاروں کو سمجھ لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ زندگی کی ہر مشکل شاید ایک پیغام ہو کہ راستہ بدل لو۔ آج اگر آپ اپنی زندگی میں ان نشانیوں کو محسوس کر رہے ہیں تو خوفزدہ نہ ہوں بلکہ خوش ہوں کہ اللہ ابھی بھی آپ کو یاد کر رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑی محرومی یہی ہے کہ انسان کو کوئی وارننگ ہی نہ ملے۔ اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ روزانہ تھوڑا وقت اللہ کے ساتھ گزاریں۔ خاموشی میں دعا کریں کیونکہ سچی دعا دل کو بدل دیتی ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کون سی عادتیں آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے؟ کون سی چیزیں سکون چھین رہی ہے؟ آج ہی ایک قدم واپس آئیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھانے والا بندہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے اور دل میں سکون عطا کرتا ہے۔ شاید یہ ویڈیو بھی ایک اشارہ ہو، شاید یہ الفاظ آپ کے لیے ہوں۔ اگر دل میں کچھ محسوس ہوا ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں۔ ابھی وقت ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی واپسی ممکن ہے۔ اللہ ہمیشہ انتظار کرتا ہے کہ اس کا بندہ پلٹ کر اس کی طرف آئے۔